سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ مطہرہ، جو آدمی اس کو اپنے دل سے قبول کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں ہی اچھی فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہیں اور ساری کائنات کے سردار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی کامیابی چاہتا ہے اس کو ہر کام میں میرے محبوب کی نقل کرنی پڑے گی۔ جب آدمی کوئی بھی انسان دنیا و آخرت کی بہتری کا جو طالب ہے، اس کو ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق جو ہے وہ کرے گا تو پھر قابل قبول ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا دنیا کے اندر وہ خوشیاں پاتا ہے اور وہ مسرتیں اسے نصیب ہوتی ہیں جو صدقے دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتا ہے، اور جو بناوٹ کے پیچھے جاتا ہے، تکلف کے پیچھے جاتا ہے، آقا کی سیرت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ دنیا و آخرت کے اندر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ عزت حقیقت پسندی کے اندر ہے، عزت جو ہے وہ بناوٹ کے اندر بالکل نہیں ہے، عزت جو ہے وہ تکلف کے اندر بالکل نہیں ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا ایک حساس پہلو جو ہے وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی بھی تکلف سے کام نہیں لیا، ہمیشہ حقیقت پسندی کو ترجیح دی، اور جو سچائی ہے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے کام نہیں لیا، ہمیشہ حقیقت پسندی۔ حالانکہ جس معاشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، اس معاشرے کے اندر اس وقت بھی تکلف کی حکومت تھی۔ آپ شاہ روم کو دیکھ لیں، شاہ ایران کو دیکھ لیں، تکلفات سے بھری پڑی تھی ان کی زندگی، ہر طرف تکلف ہی تکلف تھا۔ حقیقت کچھ اور ہے لیکن دکھائی کچھ اور دے رہا ہے، صرف اس لیے نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ جناب اس نے بڑا کمال کر دیا ہے، یہ تو بڑا لین لاٹ آدمی ہے، اس کے پاس تو مال بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بناوٹ کو اور غیر جو حقیقت نہیں ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں، نہینا عن التکلف، سلسلہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے، نہینا عن التکلف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تکلف کرنے سے منع فرما دیا۔ فرمایا جو کچھ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے اسی کے اوپر قناعت کی جائے، نہ کہ کسی سے ویسے ہی شوق پورے کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے کسی سے ادھار پکڑا جائے، بعد میں آدمی پریشان ہو۔ ایسی صورتحال کو، غیر سنجیدگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پسند نہیں فرمایا، ہمیشہ تکلف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج کا مسلمان اور آج کا ہمارا معاشرہ، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیوں کی بھرمار کیوں ہے؟ اس کی مین وجہ جو ہے
وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر تکلفات ہی تکلفات ہیں۔ جب سے تکلفات نے ہماری زندگیوں کے اندر سچائی اور حقیقت کی جگہ پر تکلفات آ گئے ہیں، اسی وقت سے مسائل ہی مسائل نے جنم لینا شروع کر دیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر مسائل کی جگہ پر خوشیاں ہوں اور اندھیروں کی جگہ پر اجالا ہو، ہمارے معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چلیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں بھی رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بناوٹ کو کبھی بھی فالو نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ تکلف سے پرہیز کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی تکلف سے منع فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتکلفن احد لضیفہ ما لا یقدر۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنے مہمان کے لیے ایسا تکلف نہ کرے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر مہمان گھر میں آنے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہمسایوں کی جا کے دروازہ جو ہے اس کو دستخط دیتے ہیں کہ بھئی ذرا اپنا جو برتن ہے نا اچھے آپ کے پاس سب سے، وہ ہمیں دے دو، عاریتاً لے لیتے ہیں، ان سے مانگ کر لے کے آتے ہیں۔ یہ ہم تکلف کر رہے ہیں۔ جو گھر میں موجود برتن ہیں انہی برتنوں کے اندر جب آپ مہمان کو دیں گے تو یہ حقیقت ہوگی، یہ سچائی ہوگی۔ یہ جب ہمسائے سے برتن مانگے جائیں گے، اور اگر ہم سبزی کھلانے کے قابل ہیں تو اگر ہم ادھار پیسے لے کے گوشت کا انتظام کریں گے تو یہ تکلف ہو جائے گا۔ تکلف برتنوں کی شکل میں ہو، تکلف کاروبار دکان کی شکل میں ہو، تکلف جو ہے وہ لباس کی شکل میں ہو، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً پسند نہیں فرمایا۔ تکلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے، نہینا عن التکلف، سونے محبوب نے ہمیں تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ بالکل تکلف پسند نہیں فرماتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جب ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنے مال سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو کرتے بھی ضرور ہیں، لیکن ہمیں اس کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا کر دینا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ ہے کہ ہم تکلف نہ کریں، لیکن ہم اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہوں تو ہم طرح طرح کے تکلفات کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، رمضان المبارک آ گیا ہے، الحمدللہ مبارک ایام گزر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی کی افطاری کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس ثواب سے محروم ہی اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور اس کی مین وجہ تکلف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روزہ افطار کرنا ہو تو تازہ کھجور مل جائے اس کے ساتھ روزہ افطار کر لو، اگر تازہ کھجور نہ ہو تو خشک کھجور چھہارے کے ساتھ روزہ افطار کر لو، اگر خشک کھجور بھی میسر نہ آئے تو سونے محبوب نے فرمایا پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ کھجور کے ساتھ بھی روزہ افطار ہو سکتا ہے، چھہارے خشک کھجور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور پانی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلفات پسند نہیں کیے تو ہم نے تکلفات کے اندر جا کر آج عظیم سنت اور نبی کا حکم کہ اپنے دوست احباب کی افطاری کرواؤ، مسلمانوں کی افطاری کرواؤ، ہم اس ثواب سے محروم جا رہے ہیں صرف تکلف کی وجہ سے۔ کوئی کیا کہے گا جب ہم اکیلی کھجوریں ان کے سامنے رکھ دیں گے، کوئی کیا کہے گا جب ہم صرف روح افزا شربت بنا کر ہی ان کا روزہ افطار کروا دیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو جملے ہم بولتے ہیں نا، کوئی کیا کہے گا، یہی تو تکلف ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ کوئی جو مرضی کہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر چلنا ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بے شمار لڑائیاں، جھگڑے،
فتنے اس کا ایک سبب یہی ہے، یہ بھی ہے کہ ہم تکلفات سے کام لیتے ہیں۔ جب ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے نئے برتنوں کا انتظام کریں یا گوشت وغیرہ کا انتظام کریں، جو آپ کے پاس موجود ہے اگر ہم وہی پیش کر دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر ہم صحیح ماننے والے ہوں گے۔ دیکھیں نا، ولیمہ جو ہے، ولیمہ یہ کتنی عظیم سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک صحابی آئے، زعفران کا رنگ ان کے کپڑوں پہ دیکھا، حضور نے فرمایا کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ فرمایا اولم ولو بشاتن، بے شک ایک بکری ہو، یعنی تھوڑا گوشت ہو، تھوڑا کھانا ہو، ولیمہ تو کرو نا۔ آپ نے ولیمہ کیوں نہیں کیا؟ ولیمہ کرنا ضروری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ولیمہ اس طرح کا بھی فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ دسترخوان کے اوپر کھانا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، کھجوریں پڑی ہوئی تھی، جو صحابی آتے تھے وہ ادھر سے کھجوریں کھاتے تھے، اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، اس کے اندر جو افطاری کا ثواب ہے اس کو تکلف کی بھیت نہ چڑھائیں، افطاری کروائیں۔ مساجد کے اندر افطاری ہونی چاہیے، گھروں کے اندر افطاری ہونی چاہیے۔ کھانے کا انتظام نہیں کوئی کر سکتا تو نہ کرے، پانی کا انتظام کر لے، کھجوروں کا انتظام کر لے۔ اللہ رب العالمین حقیقت پسندی کو پسند فرماتے ہیں، سچائی کو پسند فرماتے ہیں۔ بناوٹ کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تکلف نہ رب کو پسند ہے اور تکلف نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ یہ تو دنیا داری ہے نا میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ تو دنیا داری ہے۔ دین کے معاملات کے اندر بھی اور پھر عبادت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلف پسند نہیں تھا۔ نماز کا معاملہ ہے، ہر ایک مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے، اتنا اہم رکن ہے اسلام کا نماز، لیکن تکلف اس کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن اس کو بھوک ہے اور کھانا بھی تیار ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، جب کھانا موجود ہو اور بھوک بھی لگی ہوئی ہو تو پہلے کھانا کھانا چاہیے، بعد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ یعنی جو عبادات ہیں جو چھوڑنے پر انسان غیر مسلم ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلف بالکل پسند نہیں ہے۔ فرمایا پہلے کھانا بعد میں نماز۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کے اندر وہ للہیت نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ خشوع خضوع آ ہی نہیں سکتا، اس کا دھیان پیچھے کھانے کی طرف ہوگا۔ اس لیے نماز خشوع خضوع مانگتا ہے، اللہ کی عبادت کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ فرمایا پہلے نماز پڑھو بعد میں کھانا کھاؤ۔ اسی حدیث کے اندر ہی الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کو واش روم کی حاجت ہو تو وہ پہلے واش روم استعمال کرے، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ پیشاب آیا ہوا ہو اور آدمی ادھر نماز جو ہے نا وہ میری رکعت نہ چلی جائے، میری جماعت نہ چلی جائے، نہیں، نماز کے اندر بھی عبادت کے اندر بھی سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلف پسند نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں عزیزوں، جب عبادات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو تکلف پسند نہیں تو پھر دنیا داری کے جو معاملات ہیں ہمارے، اس کے اندر کیسے اللہ اور اس کے رسول کو تکلف پسند ہوگا؟ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کے ساتھ نہ اللہ کو محبت ہے اور نہ اس کے رسول کو محبت ہے، اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بندے کو بالکل پسند نہیں فرمایا جس نے تکلف سے کام لیا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اپنے ایک بیٹے کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، بایاں ہاتھ جو اپنے دوسرے بیٹے کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا۔ اپنے باپ کو بیٹے دونوں سہارا دے کے لے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا
اس کو کیا بات ہے، اس کو ایسے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول یہ آدمی ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ میں بیت اللہ تک پیدل چل کے جاؤں گا۔ جب سواری موجود ہو تو پیدل چلنا ایک تکلف ہے، عزت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، حالانکہ عزت للہ العزت و جمیعہ، اللہ رب العالمین کے لیے ہی عزت ہے، اللہ رب العالمین وللہ العزت و جمیعہ، وللہ العزت و جمیعہ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی عزت عطا کرنے والے ہیں۔ اس طرح تکلف کرنے سے آدمی کو عزت نہیں ملتی، بلکہ وہ اللہ کے رسول کی سنت سے روح گردانی کر کے ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کو کہو فوری طور پر سواری پہ کھڑا ہو جائے، سواری پہ بیٹھ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تکلف سے منع فرمایا ہے۔ جب سواری موجود ہے تو پھر پیدل کیوں چلنا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا، غالباً ابو اسرائیل اس کا نام ہے، اس کو دیکھا کہ وہ ایک سائیڈ پہ دھوپ کے اندر کھڑا ہے، بیٹھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں کھڑا ہے، اس کو بیٹھنے دو، بیٹھتا کیوں نہیں، دھوپ میں کیوں کھڑا ہے، سائے میں آ جائے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اس نے نظر مانی ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں ہمیشہ دھوپ میں رہوں گا، میں کھڑا ہی رہوں گا، میں کبھی بیٹھوں گا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کہو سائے میں آ جائے اور بیٹھ جائے، تکلف سے پاک اللہ رب العالمین نے مجھے دین دیا ہے، دین اسلام کے اندر ہی عزت ہے۔ جو آدمی اس طرح کے کام کر کے عزت چاہتا ہے اس کو عزت نہیں ملتی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جب اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرا فرما بردار ہے، میرے احکامات کی، میرے قرآن کی یہ پیروی کرتا ہے، اور جس طرح سونے نبی نے زندگی گزاری ہے یہ زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مقدر میں عزت جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، عزت نصیب فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق حدیث پاک میں موجود ہے، روایت کیا جاتا ہے کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آدم وحشوہ لیف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جو تھا وہ چمڑے کا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں اس کے اندر کھجور کے پتوں کی بھرائی کی گئی تھی، روئی کی جگہ پر چمڑے کے اندر کھجور کے پتے جو ہیں ان کو بھرا گیا تھا۔ اب دیکھیں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت پسندی کو پسند فرماتے ہیں اور تکلف سے کس طرح پاک زندگی گزار رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک دن نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، آپ اپنے بستر سے جب بیدار ہوئے دیکھا تو آپ کے جسم میں مبارک پر بستر کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ صحابہ دیکھ کے تڑپ اٹھے، اللہ کے رسول وہ شاہ ایران، وہ شاہ روم، ان کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اور آپ کو تو سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک آ کے بشارت دی ہے کہ سونے نبی اگر آپ اللہ سے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کر دیں تو اللہ رب العالمین احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ دیکھ کے اپنے محبوب کے کندھوں کے اوپر نشان، جسم کے اوپر نشان دے کے پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے یہ دنیا میں ہے، ہمارے لیے یہ آخرت میں ہے۔ میں اس دنیا کے اوپر وما انا من المتکلفین، تکلف کرنے کے لیے نہیں آیا، میری حیثیت تو ایک مسافر کی ہے، جو مسافر اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی درخت کے نیچے وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، پھر وہ ادھر سے آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں مسافر ہوں، میری حیثیت ایک مسافر جیسی ہے، مجھے دنیا کے مال سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آؤ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن ہمیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائیں، ہماری سفارش فرمائیں اور ہمیں دیکھ کے مسکرا دیں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس آیت پر عمل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ رب العالمین نے
اپنے محبوب کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے ایک جو بات تھی وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلف بالکل پسند نہیں ہے۔ آقا تکلف پسند نہیں کرتے تھے، جب اللہ کے نبی کو تکلف پسند نہیں ہے، اور آپ یقین کریں کہ تکلف کی وجہ سے آدمی مقروض ہو جاتا ہے، تکلف کی وجہ سے آدمی کی رات کی نیند خراب ہو جاتی ہے، تکلف کی وجہ سے آدمی کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ کیوں صحت خراب ہوتی ہے؟ کیوں مقروض ہوتا ہے؟ کیوں قرضوں کے بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے؟ اس کی مین وجہ مخالفت ہے نبی پاک کی سنت کی، مخالفت ہے نبی پاک کے طریقے کی۔ جب پیسہ آدمی کے پاس آتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے اب میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، اب میری لائف ایسی ہونی چاہیے، اب میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، اب میری جوتی ایسی ہونی چاہیے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں عزیزوں، جب آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ساری کائنات کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، سردار ہیں، وہ تکلفات کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں سچائی کے اندر، حقیقت پسندی کے اندر ہی عزت ہے۔ تو پھر ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کہاں وہ اور کہاں ہم؟ اگر ان کی عزت حقیقت کے اندر ہے، سچائی کے اندر ہے، تو ہمیں بھی حقیقت اور سچائی کو اپنانا چاہیے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے کے آئے۔ ام ایمن نے نا اس علاقے کے اندر نئی یہ چھاننی آئی تھی، آٹا چھاننے والی، تو اس کو استعمال کر رہی تھی کہ میرے محبوب آئے ہیں تو میں اس کے ساتھ آٹا چھان کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روٹی بناتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھی تو فرمایا ام ایمن یہ کیا کر رہی ہو؟ تو اماں جی فرمانے لگیں یہ نا ایک نئی چیز آئی ہے، اگر اس کے ساتھ آٹا جو ہے وہ چھان لیا جائے تو روٹی بڑی لذیذ بنتی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو آپ نے فعل کیا ہے، آٹے کا چھان نکالا ہے نا، اس کو دوبارہ اسی میں شامل کر دو۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں تکلف پسند نہیں کرتا، تکلف کرنے والوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے گندم کے دانے کے اوپر لگایا ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے لگایا ہے، میں اس کو نکال کر روٹی نہیں کھاؤں گا۔ اماں جی نے تکلف کی، اماں جی نے اصرار کیا، اماں جی نے بار بار اصرار کیا، لیکن آقا نے انکار کیا۔ اللہ کے نبی کا انکار اماں جی کے اصرار پر غالب آیا، اور اماں جی نے بغیر چھانے روٹی تیار کر کے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی عزت نصیب ہو اور ہمیں آخرت میں بھی عزت نصیب ہو، پورا پروٹوکول ملے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنائیے۔ جیسے نبی پاک نے زندگی گزاری اس طرح کی زندگی گزاریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اور اللہ کا رسول بھی ہم پہ خوش ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔